زبیر صاحب تھینک یو، بہت شکریہ۔ یقینی طور پہ یہ بجٹ کو لے کر ہر بار کنسرنز رہتے ہیں کہ ہوگا کیا، نکلے گا کیا، اور ظاہر ہے ہر بندہ اپنے لیے فکر مند ہو جاتا ہے۔ اس میں جو ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے ہر بار وعدے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار اس پر عمل درآمد ہو جائے گا؟ کوئی نئی ایسی راہیں تلاش کی جائیں گی کہ جہاں سے ٹیکس وصول کیا جائے؟ کیونکہ جو پہلے سے دے رہے ہیں وہ تو نچڑ چکے ہیں مکمل طور پہ۔ دیکھیں، یہ ٹیکس پاکستان کا مسئلہ یہ ہے، ٹیکس بڑھانے کا مسئلہ نہیں ہے، ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کا مسئلہ۔ ٹیکس تو ہر سال ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے اتنے سالوں سے بڑھتا چلا گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنا، وچ مینس کہ تمام سیگمنٹس جو معیشت کے ہیں اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا۔ جو وہ طبقے جو کہ سروسز سیکٹر، اس میں بہت زیادہ انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، اس کا ظاہر سی بات ہے، اور دیٹ از دا فاسٹسٹ گروئنگ بائی دا وے سروسز سیکٹر۔ اسی طرح سے ایگریکلچر سیکٹر ہے، 25% کا کنٹریبیوشن ہے جی ڈی پی میں، اور ٹیکس میں 0.3% ہے۔ ٹریڈرز ہے، اور اسی طرح کے دوسرے سیگمنٹس ہیں۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ٹیکس کا جو پریشر ہے، یا جو ٹیکس کو برداشت کرنا ہے، اور بڑھتے ہوئے جو ہمارے اخراجات ہیں اس کو میٹ کرنے کے لیے ٹیکس بڑھانے کا، تو وہ پھر انہی لوگوں پر سارا بوجھ ڈالا جاتا ہے جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں، جیسے کارپوریٹ سیکٹر ہے، بزنس کمیونٹی ہے، لارجلی مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، جیسے سیلریڈ کلاس ہے۔ سو کیا، اور یہ ہر سال کچھ نہ کچھ بتایا جاتا ہے کہ جی ہم کوشش کریں گے ٹریڈرز کو اور دوسرے سیکٹرز کو لانے کے لیے، اور سیریسنس بھی دکھائی جاتی ہے، اور آئی ایم شیور وہ سیریس بھی ہوتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ سیریس نہ ہو۔ کچھ انٹرسٹ گروپ ضرور ہوتے ہیں جن کو وہ ظاہر ہے اتنا ان کو نہیں بوجھ ڈالنا چاہتے۔ تو کیا اس سال سکسیسفل ہو سکیں گے؟ میرا تو نہیں خیال ہے کہ اس سال کوئی ایسی چیز سننے میں آئی ہے کہ جس کو کر کے پاکستان کے وہ سیکٹرز جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں اور یا بہت کم ہیں، ان کو آپ ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے۔ So we'll see more of the same as we have seen over the last many years, and there won't be any change. اور پھر ظاہر ہے ابھی تقریباً 13 ٹریلین روپے کلیکٹ کریں گے اس سال، اگلے سال کا جو ہدف رکھتے ہیں 15.3 ٹریلین رکھتے ہیں، اور کچھ تو آتا ہے جو کہ ایڈیشنل آپ کا انفلیشن کی وجہ سے آٹومیٹکلی ظاہر ہے قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے ٹیکس زیادہ آتا ہے، کچھ آتا ہے گروتھ کی وجہ سے، لیکن گروتھ ہمارے ہاں اتنی کم رہی ہے پچھلے چند سالوں سے کہ اس کی وجہ سے گروتھ ہی نہیں ہے۔ اگر اب بھی جو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے 3.7 یا 4% میکسیمم، اب وہ ہوگا کتنا وہ تو ایک الگ چیز ہے، بٹ 4% سے بھی آپ کا کوئی ٹیکس کے اوپر اتنا بڑا اثر نہیں پڑے گا۔ اچھا، اس میں ایگزسٹنگ جو چیلنجز ہیں جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے، ان کے ہوتے ہوئے جو فسکل سپیس ہے وہ کریٹ ہو سکتا ہے، کوئی ریلیف کی گنجائش ہے؟ اگر نکلتی ہے تو کیسے اس کو کیا کہتے ہیں ایکسرسائز کیا جائے تاکہ بوجھ کچھ کم ہو جائے، خاص طور پر کچھ سبسڈیز کی مد میں؟ ریلیف تو دیکھیں، یہ جو ہمارے ہاں ایک ویکیبلری میں اضافہ ہوا ہے کہ ریلیف، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ریلیف کمز ناٹ تھرو اے ڈائریکٹ پروسیس، کہ جی ایک تو ڈائریکٹ ہے جس طرح ٹیکس ریٹ کم کرتے ہیں تمام سیگمنٹس کا، کارپوریٹ ورلڈ کا بھی، سیلری کلاس کا بھی، تو ایک تو ریلیف کا وہ طریقہ کار ہے۔ لیکن جو زیادہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ آپ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھائیں، انسینٹیوز بڑھائیں انویسٹمنٹ لانے کے لیے۔ انویسٹمنٹ ہوگی، اکانومی بڑھے گی، جاب کریشن ہوگی، پاورٹی کم ہوگی، گروتھ ہوگی، ٹیکس میں اضافہ ہوگا۔ دیٹ از دا آئیڈیل وے آف گوئنگ فارورڈ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو مین جو فقدان رہا ہے پچھلے 4 سال خاص طور پر، کہ ہمارے ہاں بجٹ میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہی نہیں ہے جو انسینٹ کرے نئے بزنسز کو آنے کے لیے۔ ٹیکس ریٹس آپ کے آر دا ہائیسٹ ان دا انٹائر ریجن، بلکہ ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ۔ آپ کی جو الیکٹریسٹی ریٹس ہے دے آر دا موسٹ ایکسپینسو ان دا ریجن اینڈ ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ۔ اسی طرح سے جو آپ کی جو دوسرے جو طریقہ کار ہے جو انویسٹمنٹ کے لیے جو پرابلمس کریٹ کرتے ہیں، ریڈ ٹیپزم وغیرہ، جب انویسٹمنٹ آپ کی سچویشن یہ ہے کہ 50 ایئر لوئسٹ لیول ہے، پچھلے 2 سال کا اگر آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ دیکھیں تو 82% گری ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسی صورتحال میں جب انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوگی
تو پھر اس کے پھر اکانومی کیسے گرو کرے گی؟ ڈیفینیٹلی. اور اکانومی نہیں گرو کرے گی تو پھر آپ ادھر ادھر ہاتھ مارتے رہیں گے. جیسے پچھلے 4 سال ہے، اگلے 4 سال اسی طرح سے گزر جائیں گے. پچھلے 4 سال ہے been the worst in Pakistan's history. تمام 1950 سے جب سے ریکارڈ ہونے شروع ہے. I mean growth rate لے لے ایوریج 2.2% ہے which is the average lowest average for any 4-year period. اسی طرح سے آپ پاورٹی دیکھ لیں تو پاکستان is sitting at the highest level according to World Bank 45%, according to government of Pakistan 30% ہے poverty, which is still the highest official available data in our history. اسی طرح سے unemployment ہے جو حکومت کے اعداد و شمار کے حساب سے 21 سالہ ہائیسٹ لیول پر ہے. دیکھیں اب 290 روپے کے حساب سے ڈالر کو فکس کیا حکومت نے. پچھلے سال بھی 290 روپے پہ رکھا تھا، بعد میں اس کو کم کر کے 280 پہ کر دیا تھا. اب حکومت کہہ رہی ہے کہ جی روپی ڈیپریشن 3.4% کی ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت وقت سے پہلے ہی لگتا ہے کہ فلیز کرنے کے لوگوں کے لیے لوگوں کو تو وہ پہلے ہی اپنا بجٹ کا سائز ڈالر ٹرم میں اتنا زیادہ رکھتی ہیں تاکہ جتنے نقصانات ہیں ان کی شارٹ کمنگز ہیں، ریونیو شارٹ فال ہے، اس کو پورا کیا جا سکے؟ جی نہیں، مطلب میرا خیال ہے ہر بجٹ میں آپ کو ایک پروجیکٹ تو کرنا پڑتا ہے کہ جی ڈالر روپی پیرٹی کیا ہوگی. جی. اور پاکستان میں تو پچھلے 3 سال سے ایٹ لیسٹ 2023 کے بعد سے ڈالر روپی پیرٹی کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے وچ از obviously اس کے بینیفٹس بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں. اور اسٹیٹ بینک نے خود بتایا کہ تقریباً $27 بلین if I'm not wrong پچھلے 3 سال میں مارکیٹ سے انہوں نے ڈالرز اٹھائے ہیں جسٹ ٹو انشور کہ روپی جو ہے وہ مزید ڈی ویلیو نہ ہو. اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے آپ کا وہ سفر کرتا ہے. بہت سے اکانومسٹ کا یا حکومت کا تھنکنگ یہ ہے کہ وہ ایکسپورٹ سے نقصان ہوتا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے امپورٹس میں آپ بینیفٹ ہوتا ہے، انفلیشن کم ہوتی ہے، ڈی ویلیویشن. تو جتنی 290 کی بات کر رہے ہیں وہ تو ہارڈلی اینی انفلیشن ہے، ہارڈلی اینی ڈی ویلیویشن ہے سوری. تو which is fine, which is what the intent of the government is کہ ہم مارکیٹ کے اوپر نہیں چھوڑیں گے آپ کے روپے کو بلکہ ہم اس کو کنٹرول کر کے رکھیں گے. اور یہ IMF پروگرام کا حصہ رہا ہے پچھلے 2-3 سال سے کہ IMF بھی یہ چاہتی ہے کہ جی آپ کا روپی ڈالر پیرٹی جو ہے اسٹیبل رہے تاکہ اتنے جھٹکے اکانومی کو نہ محسوس ہو. لیکن اس کے ظاہر ہے ڈاؤن سائڈ بھی ہوتی ہے جس طرح میں نے کہا کہ ایکسپورٹس ہیں جو کہ اسینشیل ہے. پاکستان کا جو سب سے بڑا پرابلم سب سے بڑا پرابلم وہ فورن ڈیٹ فورن آبلیگیشنز کو میٹ کرنا، ہمارے ریزروز کو دیکھتے ہوئے. زبیر صاحب اس میں میرا سوال بنیادی طور پہ یہ ہمارا آخری سوال ہے پھر ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے آپ کے ساتھ. سیاسی حکومت ظاہر ہے چاہتی ہے کہ الیکشن سے پہلے وہ معاملات کو آسان کرے اور اسلام آباد میں اس وقت یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اورنگزیب صاحب یہ بجٹ دیں گے، ایک مشکل بجٹ دیں گے، اینڈ دین ہیل بی دی اسکیپ گوٹ. اور پھر اس کے بعد جو لوگ انٹرسٹڈ رہتے ہیں وزارت خزانہ کو چلانے میں، جو میٹنگز بھی چیئر کر رہے ہوتے ہیں، دے مائٹ ٹیک اوور اور وہ ایک ایسا بجٹ دیں گے جو سیاسی حکومت کو فائدہ دے گا ان دا لانگر رن فار الیکشنز. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگا تو جو محمد اورنگزیب کی کوششیں ہیں یا IMF پروگرام کی کوششیں ہیں وہ ساری سبوتاج ہو جائیں گی؟ ایسا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ دیٹس ہاؤ دے آپریٹ. نہیں، میرا خیال ہے یہ تو بہت ہی مذاکرہ خیز بات ہوگی کہ ڈار صاحب بجٹ دے رہے اناؤنس کر رہے ہوں گے. ہی از دا فورن منسٹر، چلے وہ ایز اے ڈپٹی پرائم منسٹر وہ چیئر کر رہے ہیں. وہ بھی ایک اگر ایک فائنانس منسٹر ہے جو کہ اگر اس کا ایگو ہو تو وہ اس پر اس کو شدید اختلاف ہوگا. ایک تو اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے IMF، اوپر سے فورن منسٹر بھی بیٹھ گئے آ کے. تو ان کی اپنی انڈیپینڈنس کا ہے، ان کی اپنی تھاٹ پروسیس کا ہے، ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے. کیونکہ وہ تو جب حالات اگر خراب ہوں گے اور وہ نکلیں گے وہ تو ڈائریکٹلی بلیم کر دیں گے. ابھی بھی جس طرح ہم سنتے ہیں کہ یہ بھی IMF نہیں کرنے دیتا، یہ بھی IMF نہیں کرنے دیتا، اب ڈار صاحب بھی آگے. تو I don't think so this sends a positive signal for anyone کہ who's that decision maker here. مطلب محسن نقوی صاحب فورن افیئرس چلا رہے ہوتے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب فائنینس چلا رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ سمبولکلی بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو محمد زبیر، تھینک یو فار جوائننگ اس. یقینی طور پر جس کا جو کام ہے وہ کرے تو وہ اچھا بھی لگتا ہے. احتشام صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں میں 2 چیزیں بتانا چاہ رہا تھا، بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. بجٹ کے کانٹیکسٹ میں باتیں ہم بڑی کر رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ سن رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ایک تو صورتحال کیا ہے
دیکھیں پہلی دفعہ ایک مدت کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ جو ہم ایک مدت سے ہم سن رہے ہیں بزنس فرینڈلی بجٹ ہوگا، پیپل فرینڈلی ہوگا، گروتھ انویسٹمنٹ اورینٹڈ ہوگا. اب یہ روٹن باتیں ہو چکی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جب تک، اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس دفعہ بالکل ڈفرینٹ طریقے سے سوچ رہی ہے کہ یہ بزنس ایز یوزول اس دفعہ نہیں چلے گا. ابھی دیکھیں جتنی تیزی کے ساتھ صورت بدلی ہے، 5 پوائنٹس رکھ دیے انہوں نے کہ جی جن پہ فوکس ہوگا اس بجٹ میں، اور اس کے لیے پیسہ چاہیے 1700 ارب روپیہ. اس میں پرائرٹی ایریا جو ہیں اس میں سیکیورٹی ہے، دہشت گردی ہے، دفاع ہے، پانی کا مسئلہ ہے اور انڈین تھریٹس ہیں. اس کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے بڑا واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ صوبوں سے ہمیں 1700 ارب روپے ہر صورت میں لینا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ دیکھ لیں صورتحال یہ ہے عوید کہ $4 بلین ہر سال ہمیں چاہیے. فال بیک کرنے کے لیے پاس ہمارے کچھ نہیں ہے، کشن ہمارے پاس نہیں ہے. اب طریقہ کیا طے ہوا ہے؟ یہ بڑی باتیں آپ نے بلاول بھٹو کی بھی سنی، باقی لوگوں کی بھی سنی. 26ویں 27ویں آنویں ترمیم میں جو نہیں ہو سکا، اب اطلاعات یہ ہیں کہ اس دفعہ کروایا جائے گا. ابھی بلاول بھٹو کی زبان سخت جو بھی کہیں، لیکن جو ایک مفاہمت کے بادشاہ ہیں انہوں نے ایک نیا جس کو کہتے ہیں فارمولہ پیش کیا ہے زرداری صاحب نے. اب دیکھیں حکومت کہہ رہی ہے 2 چیزیں کہ جی فل فلیج لوکل گورنمنٹ کا نظام آپ کو لانا ہوگا، نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انتظامی یونٹ جو ہے نا وہ صوبے نہیں بنیں گے. اب زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک BSP پروگرام کا آپ چھوڑ دیں، جو دفاع کے لیے پیسے ہو گئے ہم دے دیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بجائے اس کے کہ آپ ہمیں یہ کہیں کہ صوبے بننے ہیں، انہوں نے جو تجویز دیا وہ کہتے ہیں کہ جی آپ انتظامی یونٹ بنا لیں، صوبے نام نہ رکھیں. 28 وہ کہہ رہے ہیں عبید کہ سندھ کے 6 یونٹ بنا لیں، بلوچستان کے 3 بنا لیں، KP کے 3 اور پنجاب کے 16، پھر آپ کی گورننس بہتر ہو جائے گی. اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس طرح شاید نہیں چلے گا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی تو یہ ساری چیزیں طے ہوں گی. بلاول بھٹو صاحب بڑی ٹف لائن لے رہے ہیں، لیکن زرداری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اتحادی بن کے ہم رہیں گے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جی دونوں میں سے ایک بڑی چیز ہوگی. اب وہ پہلے والا سلسلہ نہیں چلے گا. اب دیکھتے ہیں کہ کتنی کامیابی اس حوالے سے حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کو ملتی ہے. جی عبید، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.